نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا تفروز ہے۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان المبارک کا وظیفہ سورہ یاسین کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ وظیفہ عزیزان محترم حدیث و تفسیر سے ثابت ہے۔ جیسا کہ ماہ رمضان تمام مہینوں کا بادشاہ مہینہ ہے، بالکل ویسے ہی سورہ یاسین قرآن مجید میں افضل ترین وظیفہ، عبادت اور دعا ہے۔ اس وظیفہ کی خیر و برکت سے آپ تمام زندگی ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی بندش، اولاد کی بندش، محبت اور نصیب کی بندش، جادو سحر و اسیب، آفات و بلیات، ناگہانی وفات، دشمن کے خوف، فوبیا، ہسٹیریا 18 اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماری سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اہل علم مزید بیان فرماتے ہیں کہ جو فرد ماہ رمضان میں سورہ یاسین کی کثرت کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس فرد کو صاحب مال، صاحب جلال، صاحب نصاب اور صاحب حاجات بنا دیتے ہیں۔ اس وظیفہ کی مزید تفصیل کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ خیر البشریہ نے ماہ رمضان کی خاص دعا کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ان بہنوں کے لیے ہے جو کہ اولاد کی بندش، محبت کی بندش، نصیب کی بندش یا رشتہ کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی ان معاملات میں مسلسل مبتلا ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں خاص بھی کریں گے اور ہر روز کی دعا میں آپ کا نام خصوصی طور پر لیا جائے گا۔ یاد رکھیں، اس نفسا نفسی کے دور میں کسی بھی فرد کا آپ کے لیے دعا کرنا یا حاجت کے لیے آمین بولنا حاجت کی تکمیل اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے اس دعا میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں۔ دعا کی اس وضاحت کے بعد اب ہم آپ کو اس وظیفہ کا طریقہ بتاتے ہیں، اس لیے تمام تر اہل ایمان سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ سامعین محترم، ماہ رمضان کے شب و روز بے حد بابرکت ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں کسی بھی حاجت کے لیے آپ کوئی بھی روحانی عمل کرتے ہیں تو وہ عمل اللہ کی رحمت سے ضرور پورا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے رمضان المبارک کا وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب توفیق صدقہ کی نیت لازمی کر لینی ہے۔ بہتر عمل یہ ہے کہ آپ رمضان مبارک کا وظیفہ یکم رمضان سے شروع کریں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر آپ یہ وظیفہ ماہ رمضان کے کسی بھی عشرہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ اس وظیفہ کے لیے آپ نے نوافل ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور سورہ یاسین پاس رکھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت بسم اللہ شریف سے شروع کرنی ہے اور سورہ یاسین کے ہر لفظ کو تلاوت کرتے ہوئے اپنی جائز حاجت کو گمان کرنا ہے۔ اس لیے آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت آہستہ آہستہ توجہ سے اور اپنی جائز حاجت کو گمان کرتے ہوئے ہی کرنی ہے۔ اس تلاوت کو تمام کر کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک لمبا سجدہ حاجت ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو بڑے ادب اور عاجزی سے رکھنا ہے۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ اس حالت سجدہ میں آپ اللہ کے حضور جو بھی دعا مانگیں گے یا جو بھی حاجت رکھیں گے وہ حاجت یا دعا اللہ کے وسیع تر غیبی خزانوں سے ضرور پوری ہوگی، لیکن شرط فقط اتنی ہے کہ حاجت آپ کی جائز ہو اور نیت آپ کی ٹھیک ہو۔ اللہ کی ذات کی طرف توجہ کر کے یہ روحانی عمل کریں، وہ ودود و جبار و قہار و متکبر و خالق و مالک بھی اپنے بندے کی طرف ضرور توجہ کرے گا۔ محترم سامعین، ماہ رمضان حاجتوں کی تکمیل اور قرب الہی کا وقت ہے، اس لیے اس عظیم ترین وقت کو حاجت کے لیے ہرگز اگنور مت ہونے دیں۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے 3 موضوع گفتگو بیان کیے ہیں، جس میں رمضان المبارک کا وظیفہ، رمضان مبارک کی عبادت اور رمضان المبارک کی دعائیں شامل ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل اسم اعظم دعا کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں
کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔